جانب سے نور۔ اچھا ایک بات یہاں غور کرنے کی ہے کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تحقیق کے اللہ نے پیدا کر دیا، یہ نہیں کہا۔ کیا فرمایا؟ قد جاءکم من اللہ، اللہ کی جانب سے آیا ہے، ابھی پیدا نہیں ہوا ہے۔ مکے کے اندر آیا ہے، مکے کے اندر پیدا نہیں ہوا ہے، ورنہ اصل تخلیق کب کی ہے وہ تو میں بعد میں بتاؤں گا۔ اچھا ایک بات اور غور کرنے کی کہ اللہ رب العزت اس آیت کریمہ میں اپنے محبوب کی آمد کا ذکر کر رہا ہے، اور صرف ایک جگہ پر نہیں کیا، ایک اور مقام پر کیا، اور ارشاد فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم، تحقیق آ گیا اللہ کی جانب سے برہان، سر سے لے کر پیر تک معجزہ۔ اور صرف یہ دو جگہ نہیں کیا، اور لقد جاءکم رسول من انفسکم، تحقیق کے ایک رسول آیا تمہیں میں سے۔ صرف اتنے پر نہیں، اور بھی مقامات پر کیا، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم۔ تو دیکھیں اللہ اپنے حبیب کی آمد کا ذکر بار بار کر رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ اپنے محبوب کی آمد کا ذکر بار بار کر رہا ہے، اور جب کوئی محبوب اپنے محبوب کے کسی بات کا ذکر بار بار کرے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسے اپنے محبوب کی یہ بات بہت پسند ہے۔ کیا معنی ہوتا ہے؟ اگر کوئی بھی مثلا ایک عاشق ہے اپنے معشوق کی تعریف کر رہا ہے، اس کے آنکھوں کا ذکر بار بار کر رہا ہے، بار بار کر رہا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ اسے اپنے محبوب کی آنکھیں بڑی پیاری ہیں۔ اور اللہ نبی کی آمد کا ذکر بار بار کر رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کو اپنے محبوب کی آمد کا ذکر بہت پیارا ہے۔ گویا کہ اللہ رب العزت اپنے محبوب کی آمد کا ذکر بار بار کر کے ہمیں اور آپ کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ اے لوگوں دیکھو، میں رب اپنے محبوب کی آمد کو اتنا پسند کرتا ہوں، اپنے محبوب کی آمد کے ذکر کو اتنا محبوب رکھتا ہوں کہ میں رب اس کا بار بار ذکر کرتا ہوں۔ لہذا اے لوگوں اگر کوئی تمہارے سامنے میرے محبوب کی آمد کے ذکر کو بدعت کہے تو اس ملا کے فتوے پر نہ جانا، مجھ اللہ کی سنت پر عمل کرتے جانا، اور لوگوں کو یہ بتانے جانا، جلنے والوں کو جلاتے جانا، اور حشر تک یہ کہتے جانا کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی پھر مثل بارش رت کے گرے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا اللہ اپنے حبیب کی آمد کا ذکر بار بار کر کے ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ بدعت نہیں، مجھے اللہ کی سنت ہے۔ اب اللہ نے فرمایا کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب، تحقیق کے آیا اللہ کی جانب سے نور اور روشن کتاب۔ نور سے کیا مراد ہے؟ علماء تفسیر فرماتے ہیں کہ نور سے مراد آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، اور کتاب مبین سے کیا مراد ہے؟ قرآن مقدس۔ نور سے مراد رسول اللہ، اور کتاب مبین سے مراد قرآن مقدس۔ اب یہاں ایک بات غور کریں، وہ بات یہ ہے کہ اللہ قادر مطلق ہے، اللہ جو چاہے جیسے چاہے جب چاہے کر سکتا ہے۔ تو اللہ نے اس آیت میں جب اپنے حبیب کے نور کا ذکر کیا تو ساتھ ہی ساتھ قرآن کا ذکر کیا، جبکہ اللہ قادر مطلق ہے، وہ چاہتا تو نور کا ذکر کہیں اور کرتا، قرآن کا ذکر کہیں اور کرتا، نور کا ذکر بعد میں کرتا، قرآن کا ذکر پہلے کر دیتا، قرآن کا ذکر بعد میں کرتا، نور کا ذکر پہلے کر دیتا۔ اللہ قادر مطلق ہے، وہ جس طرح چاہتا دونوں کو الگ الگ ذکر کرتا، لیکن اللہ نے اس آیت میں نور اور قرآن دونوں کو ایک ساتھ جمع فرمایا۔ ایسا کیوں؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ اے میرے بندو، اے مجھے اپنا خالق و مالک تسلیم کرنے والوں، یاد رکھو جب بھی قرآن
کہ جب بھی قرآن پڑھنا ہو تو کیسے پڑھنا؟ نور محمدی کی روشنی میں پڑھنا. کیونکہ اگر نور محمدی کی روشنی میں تم نے قرآن نہ پڑھا تو کیا ہوگا؟ تمہیں قل انما انا بشر تو نظر آئے گا، لیکن قل نظر نہیں آئے گا. تم یہ کہو گے کہ رسول ہماری طرح بشر ہے، لیکن اگر وہی تم نے قرآن کو نبی کی روشنی میں پڑھا تو تم کہنے پر مجبور نظر آؤ گے کہ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باران. اگر تم نے قرآن کو بغیر رسول کی روشنی کے پڑھا تو تم کہو گے کہ جس کا نام محمد یا علی ہو معاذ اللہ وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں. لیکن اگر تم نے نبی کی روشنی میں قرآن کو پڑھا تو تم کہنے پر مجبور نظر آؤ گے کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا. اگر تم نے قرآن کو بغیر نبی کی روشنی کے پڑھا تو تمہیں معاذ اللہ نبی کے اندر طرح طرح کے نقص نظر آئیں گے. لیکن اگر تم نے قرآن کو نبی کی روشنی میں پڑھا تو تم کہنے پر مجبور ہو جاؤ گے کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس کہاں نہیں، یہی دھول خار سے دور ہے. سبحان اللہ. اگر تم قرآن کو بغیر نبی کی روشنی کے پڑھو گے تو تم کہو گے کہ معاذ اللہ نبی ایسے تھے، نبی ایسے تھے، نبی ایسے تھے. لیکن اگر تم نے قرآن کو نبی کی روشنی میں پڑھا تو تم کہنے پر مجبور ہو جاؤ گے کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. اور آخر تمہیں یہ کہنا پڑے گا کہ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ. اور قرآن کو ایمان بتاتا ہے یہ، ایمان یہ کہتا ہے میری جان. سبحان اللہ بے شک، سبحان اللہ. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. میلاد النبی، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، تکبیر، تو اب سمجھ میں آیا کہ اللہ نے نور اور کتاب دونوں کا ذکر ایک ساتھ کیوں کیا؟ تاکہ جب بھی قرآن پڑھنا ہو نور محمدی کی روشنی میں پڑھنا. بے شک. کیونکہ اگر نور محمدی کی روشنی میں تم نے قرآن نہیں پڑھا تو تمہیں کچھ آیتیں نظر آئیں گی لیکن کچھ آیتوں سے اندھے ہو جائیں گے. اچھا، میں عرض کیا کر رہا تھا کہ اللہ نے آنے کا ذکر کیا، خلقت کا ذکر نہیں کیا، نبی کو کب بنایا اس کا ذکر نہیں کیا. اب اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ اللہ نے نبی کو کب بنایا تو میں تو بھائی نہیں جانتا، میں نہیں جانتا. اور میں کیا سدرہ کے مکین جبریل امین بھی نہیں جانتا. بے شک. کیا سدرہ کے مکین جبریل امین بھی نہیں جانتا؟ کیا آپ نے نہیں سنا کہ جناب جبرائیل آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی دریائے رحمت میں جوش آیا، میرے نبی نے ارشاد فرمایا اے جبرائیل تمہاری عمر کتنی ہے؟ کیا فرمایا؟ اے جبرائیل تمہاری عمر کتنی ہے؟ اچھا، رسول اللہ نے یہاں سوال کر لیا. اب جب سوال کر لیا تو لوگوں کے پیٹ میں مروڑ شروع ہوئی کہ دیکھو اگر نبی جانتے کہ جبرائیل کی عمر کتنی ہے تو نبی پوچھتے. نبی اگر جانتے کہ جبرائیل کی عمر کتنی ہے تو نبی پوچھتے. تو میں کہتا ہوں پیارے، کیا ہر جگہ سوال کرنا یہ لا علمی کی دلیل ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو اللہ نے موسیٰ سے پوچھا تھا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ یا موسیٰ، اے موسیٰ یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو کیا اللہ بھی نہیں جانتا تھا کہ موسیٰ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ نے مقدس کلام میں ارشاد فرمایا أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ، اے حبیب کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا اللہ نہیں جانتا ہے کہ اللہ نے خود ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ تو معلوم ہوا کہ پوچھنا ہر جگہ نہ جاننے کی دلیل نہیں ہے. تو آخر رسول نے پوچھا
کہ جبرائیل تمہاری عمر کتنی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول جانتے تھے کہ ابھی جبرائیل اپنی عمر بتائیں گے اور ان کے مقابلے میں میں اپنی شان بتاؤں گا. بے شک سبحان اللہ. ابھی جبرائیل اپنی عمر بتائیں گے، ان کے مقابلے میں میں اپنی شان بتاؤں گا، اور جب میں اپنی شان بتاؤں گا تو زمانہ جان لے گا کہ ہزارے جبرائیل الجھے ہوئے ہیں کرتے منزل میں، نہ جانے کس قدر اونچا ہے شان محمد. آقا نے ارشاد فرمایا جبرائیل تمہاری عمر کتنی ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو نہیں جانتا عمر کتنی ہے، ہاں اتنا جانتا ہوں کہ چوتھے حجاب میں ایک تارا 70,000 سال کے بعد ایک بار نکلتا ہے. یا رسول اللہ ایک تارا چوتھے